یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف کیا قرآن کا ترجمہ پڑھنا کافی ہے یا عربک بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اصل تو عربک ہے، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو عربک کی اپنی ایک برکات ہیں، اور حقیقتاً تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اس کو تو لازم آپ پڑھیں، اس میں برکت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ ترجمہ کافی نہیں ہے، پھر تفسیر بھی ساتھ میں آپ ملائیں۔ میری یوٹیوب پہ تفسیر ہے تدبر قرآن، یہ کیو ٹی وی پہ میں نے ریکارڈ کی تھی، کیو ٹی وی والوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھنا شروع کریں ایپیسوڈ 1 سے۔ لازم اس میں قرآن بھی پڑھا گیا ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آپ غور سے سنیں اور بعد میں قرآن کو عربک پڑھیں، ترجمہ تفسیر کو ذہن میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن ضرور ترجمہ اور تفسیر پڑھیں عربک کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اسکول کے بچوں سے اسکول کی صفائی کروانا جبکہ یہ ماسی وغیرہ وہاں پر نہ ہو، کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو کہ چلو تھوڑی بہت ایک ہفتہ صفائی جسے منا لیتے ہیں، یا مہینے میں ایک دفعہ سارے بچے ٹیچرز مل گئے، گنجائش نکلے گی۔ وہاں بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صفائیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ماسی رکھے یا کوئی ایسا ذمہ دار وغیرہ رکھے، وہ صفائی کرے گا۔ بچوں کو اس کام کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار جیسے میں نے کہا چل جائے گا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر یا اپنا وہ پیسہ بچانے کے چکر میں ہوں گے کہ چھوڑو کون رکھے، بچوں کو یوز کرتے رہو، اور ان میں بھی زیادہ تر غریبوں کے بچے استعمال ہو رہے ہوں گے۔ متوسط طبقہ یا اعلیٰ طبقہ یا کسی بڑے منصب والے کا بچہ اس میں تو جرات ہی نہیں کریں گے، اس کو تو سائڈ میں بٹھا دیں گے۔ غریبوں کے بچے بیچارے، مزدوروں کے بچے، وہ صفائیاں کر رہے ہوں گے، ان کے لیے حقارت کا پہلو بھی ہے، ان کے لیے ایک ان کی عزت نفس بھی مجروح، یونیفارم بھی گندا، وہ اس لیے پڑھنے کے لیے کوئی آئے تھے۔ تو بہرحال بالکل غلط رویہ ہے، اس چیز کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ ایک نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز کھائی اور کلی کیے بغیر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کلی کرو، اور زبردستی بلکہ کلی کروا کے پھر کہتے ہیں قرآن پڑھو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ایسی کہ آپ نے مطلقاً کوئی چیز کھائی جس میں نہ خوشبو نہ بدبو، یا کوئی ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں خوشبو ہے، پھر تو بغیر کلی کیے قرآن پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کلی کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں گندی اسمیل پیدا ہو گئی، جیسے کچی پیاز کھا لینا، یا کوئی اور گندی جیسے نسوار وغیرہ رکھ کے کوئی منہ میں اسمیل خراب قسم کی ہو گئی، یا ایسا تمباکو کھانا جس سے جو خوشبودار نہیں ہوتا، گندا منہ میں بدبو پھیل جاتی ہے، پھر ہم قرآن پڑھیں تو یہ غیر مناسب ہے۔ اس میں تو بہتر یہی ہے، حکم ہوگا کہ پہلے آپ کلی کریں، اچھی طرح پیسٹ کریں، مسواک کریں، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لہٰذا مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ بھی کھایا ہے ضرور کلی کر کے قرآن پڑھیں، یہ ایک بیجا سختی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف بدبودار شے کے ساتھ اس کو مقید کریں تو بہتر ہے۔